کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے کر جا رہے تھے اور ان کے صحابی بھی انہی کے ساتھ تھے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت دیکھا اور اس درخت کے چھاؤں میں آرام فرمانے لگے، اور صحابیوں کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی یہیں آرام فرمائیں۔ تمام صحابی تھکن سے چور تھے، لیکن نبی کو دیکھ کر مسرور تھے اور وہیں پر آرام فرمانے لگے۔ اتنے میں ایک کموشن ہوا، ایک ہنگامہ بپا ہوا، اور ہنگامے میں یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ حضور کی اونٹنی کہاں گئی؟ حضور کی اونٹنی گم تو ہو گئی، حضور کی اونٹنی گم تو نہیں ہو گئی۔ سارے لوگ یہی آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ دا کیمل گاٹ لاسٹ، حضور کی اونٹنی گم ہو گئی، حضور کی اونٹنی گم ہو گئی، حضور کی اونٹنی گم ہو گئی۔ سارے لوگ یہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک منافق وہیں پر آیا جس کا نام تھا زید ابن ثلت۔ ثلت کا بیٹا تھا زید۔ دشمن خوش ہو جاتے ہیں، کسی کے گھر میں پریشانی آ جائے تو دشمن خوش ہوتے ہیں۔ تو دشمن رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بہت خوش ہوا۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پڑوسی کے گھر میں اگر کھانا نہ بنے تو خوش، اس کی گاڑی لڑ جائے تو خوش، اس کا کاروبار خراب ہو جائے تو خوش، اس کا گھر ٹوٹ جائے تو خوش۔ ایسے پڑوسی ملیں گے، ایسے لوگ ملیں گے، ایسے دشمن ملیں گے۔ صرف نیبر پر ہی نہیں ہے، نیبر تو نیبر، اور دور کے رشتہ دار جو آپ کو نہیں مانتے وہ خوش ہو جاتے ہیں، جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ صرف آپ کے ہاں برائی ہو جائے، بس کسی کا پیر ٹوٹ جائے دشمن خوش ہو جاتا ہے، کسی کی آنکھ پھوٹ جائے دشمن خوش ہو جاتا ہے، کسی کی ناک کٹ جائے دشمن خوش ہو جاتا ہے، کسی کی بارات لوٹ گئی دشمن خوش ہو جاتا ہے، کسی کا بچہ مر گیا دشمن خوش ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ دشمنی چلتی چلی آ رہی ہے۔ بہرحال حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اونٹنی گم ہو گئی تو اس وقت کا دشمن تھا زید ابن ثلت، وہاں پر موجود تھا، اور وہ بہت خوش ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ لوگ کہتے کہ یہ نبی ہیں، اگر نبی ہیں تو ان کی اونٹنی گم ہو گئی اور انہیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز سنی تو آپ نے تمام صحابیوں کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے، اے لوگو سنو سنو، میں جانتا ہوں کہ میری اونٹنی کہاں پر ہے اور کس حالت میں ہے، کیا کر رہی ہے، میں بتاتا ہوں، جاؤ لے کر آؤ۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اس فلاں وادی میں فلاں جگہ میری اونٹنی اپنے نکیل سے پھنسی ہوئی ہے کسی درخت میں، جاؤ اس کو پکڑ کر لے کر آؤ۔ تمام صحابی جب نبی کے بتائے ہوئے پلیس پر گئے، نبی کی بتائے ہوئے لوکیشن پر گئے، وہاں پر اونٹنی اسی حالت میں تھی جس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضور کے غلام جب اونٹنی لے کر آ گئے تو زید ابن ثلت کا منہ کالا ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، شیم لیس تو تھا ہی، لیکن شیم ہو گیا، شرمندہ ہو گیا۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہنے لگا، حضور معافی چاہتا ہوں، مجھے فورگیونیس کریں، مجھے معاف کریں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کیا۔ میرے پیارے بھائی، اگر کسی کو برائی پہنچے تو خوشی نہیں منانا چاہیے، اس کے دکھ میں شامل ہونا چاہیے۔ آج کا دور ایسا ہے کہ لوگ خوشی منا رہے ہیں، کسی کے یہاں پریشانی آ جائے لوگ خوشی منا رہے ہیں، اور حاسد بہت ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگ اپنے خوشی سے کم خوش ہو رہے ہیں، لیکن لوگوں کے خوشی سے زیادہ دکھی ہو رہے ہیں۔ اور یہ سب چھوڑیں، نبی کا دامن اپنے ہاتھوں سے پکڑیں اور اپنے آپ کو ان سے جوڑیں، انشاءاللہ العزیز آپ بہتر اور بہتر ہی بنتے چلے جائیں گے۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ اگر کوئی ایک تو بائک نکال لے، ایک تو کار نکال لے، تو دشمن انہیں بیکار سمجھنے کی کوشش کرتی کہ یہ بیکار ہو جائیں، ان کی گاڑی لڑ جائے، ٹوٹ جائے، پھوٹ جائے۔ لیکن یاد رکھیں، جسے اللہ رکھے گا اسے کون برا کرے گا، اسے کون ستا سکتا ہے؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی ہو۔ تو ہمارے حضور کو
اللہ نے بڑی عزت سے نوازا، اللہ نے بڑی عزت اور مرتبہ دیا، چونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں اپنی پوری زندگی قربان کر دی، سیکریفائس کر دیا، قربان کر دیا۔ اللہ نے ان کے لیے بھی پوری دنیا کو ان کے ذکر کی خاطر فکر کی خاطر بنا دیا، اور آج بھی الحمدللہ منبر و محراب سے حضور کا نام لیا جاتا ہے۔ آپ اگر میری چینل پہ پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں، پہلی مرتبہ وزٹ کر رہے ہیں، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں